مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق اہل سنت والجماعت کے علم و عمل کے چمکتے آفتاب جو علماء کی صورت میں ہم سب کی سرپرستی کرتے ہوئے آج اس سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان میں ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے سادات کرام کے نام بھی ہیں اور علماء کرام کے نام بھی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سنی علماء کونسل کے تمام علماء کی خدمت میں ہدیہ تبریک کہ آپ نے اس سٹیج پہ ہمارے اس علاقے کی تمام شخصیات، علمی، ادبی اور تصوف کا رنگ رکھنے والی تمام ہستیوں کو ہماری اس خوبصورت سٹیج کی زینت بنایا اور اتنا خوبصورت پروگرام سجایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ملک وال کی اس دھرتی کے غیور اہل سنت والجماعت ان سب کی عزتوں میں، رزق میں، علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ میرے پاس ٹائم بہت مختصر ہے تو میں اپنے آمدم برسر مطلب ویسے تو کچھ بیان کرنا اتنے علماء کی موجودگی میں سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے کہ میرے جیسا کم علم کم عمل آدمی اتنے علماء کے کثیر مجمع میں اس کو کچھ کہنے کا موقع ملا، تو یہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے لیے ایک انعام سمجھتا ہوں، اور علماء کی خدمت میں جو بھی بیان کروں گا وہ ایک سبق کی صورت ہی سمجھوں گا۔ میں نے آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ویسے تو آپ نے پورے اس مہینے کے اندر میلاد النبی عنوان تھا، تو آپ نے مختلف علماء کرام سے اس آیہ مقدسہ کی تفسیر اور تشریح سنی ہوگی، لیکن میں اسی آیہ مقدسہ کے اندر رب العزت ایک نقطے کی طرف جو اشارہ فرما رہا ہے، اس اشارے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اشارہ میرے اس مضمون کے متعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کی بات فرمائی کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی ارواح کو بلایا اور فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت و رسالت دے کے دنیا میں بھیجوں، اب اللہ نے جتنے انبیاء بھیجنے تھے ان کا ذکر ان الفاظ میں کر دیا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب نے میرے محبوب کے علاوہ، آمینہ کے لال کے علاوہ جتنے انبیاء بھیجنے تھے دنیا کے اندر، ان سب کا ذکر لفظ النبیین میں کر دیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے تمام انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کے بھیجوں۔ علماء موجود ہیں، آگے فرمایا ثم، اور میں جو لطیف سی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں
وہ ہے ثم. کچھ مضمون ہے ثم سے پہلے اور کچھ مضمون ہے ثم کے بعد. اب قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ثم کے بعد ایک آئے گا اور وہ ہوگا جاکم رسول. وہ کون ہوگا؟ وہ عظمتوں والا رسول آمنہ کا لال ہوگا. اب اللہ نے تو اس جملے میں بات تمام سمجھا دی کہ جو رب نے بھیجے وہ ثم سے پہلے بھیجے. اور علماء موجود ہیں ثم تاخیر کے لیے آتا ہے، تاخیر ما تاکیب کے لیے آتا ہے. کچھ مضمون ہے ثم سے پہلے، کچھ مضمون ہے ثم کے بعد. فرمایا ثم سے پہلے تمام انبیاء کو اپنے محبوب کا مقتدی بنا کے بھیج رہا ہوں. اور اے کائنات والو سن لو، میں رب بھیجنے والا اعلان کر رہا ہوں. ثم کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، صرف ایک آئے گا اور وہ محمد الرسول اللہ ہوگا. ثم کے بعد ایک، اور کسی کا امکان نہیں ہے. میں علماء کی خدمت میں خوش آمدید کے جذبات انتظامیہ کی طرف سے پیش کرتا ہوں. ہماری اس مجلس کے رونق بنے حضرت علامہ عطا اللہ صاحب چوٹ دھیراں سے تشریف لائے. ساتھ آپ کے احباب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. پھر آپ نے قرآن مجید آپ جب کھولتے ہیں تو قرآن پاک کا دیباچہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب آگے اللہ متقیوں کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے. کون کون ہے متقی؟ فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور غیب پر ایمان رکھنے والے. آگے دو صفتیں اور بیان کی. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پہ اے محبوب جو آپ پر نازل کیا. وما انزل من قبلک، اور اے محبوب وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا. اب اگر کوئی جھوٹا مرزا یہ کہے کہ میں بھی نبی بن کے آیا تو اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ واضح کر دیا کہ ایمان لانے کے لیے، ایمان کے لیے شرطیں ہیں کہ محمد سے پہلے جو نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لایا جائے، اور جو محمد کی ذات پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لایا جائے. اگر کوئی مرزا سچا ہوتا تو یہ لفظ آگے ہوتے والذین یؤمنون من بعدک، اے محبوب جو آپ کے بعد نازل ہو. فرمایا ایمان والا وہ ہے جو محمد عربی سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لائے. وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے، اور اے محبوب جو آپ پر نازل ہو اس پر بھی ایمان لائے. یا اللہ کیا حضور کے بعد کوئی شے نازل نہیں ہوگی؟ فرمایا حضور کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، یا مصطفیٰ سے پہلے نازل ہوا یا محمد عربی کی ذات پہ نازل ہوا. اب محمد عربی کے بعد نازل ہو ہی نہیں سکتا. اگر نبی کے بعد
مصطفیٰ کے بعد کوئی شے آ سکتی ہے تو وہ قیامت آ سکتی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے مرزا صاحب اصل نبی نہیں، تابع نبی ہیں۔ کچھ نبی اصل، کچھ ان کے تابع۔ ابراہیم علیہ السلام اصل نبی، جو صحائف ابراہیمی دیے گئے آگے اولاد نے بھی وہی پڑھے، اولاد ان کی تابع۔ موسیٰ علیہ السلام اصل نبی، حضرت ہارون کو اپنا تابع کے طور پہ مانگ کے لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اصل نبی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت دی تو ان کے تابع کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اصل نبی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے تابع نبی کیا۔ اب مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، چلو آپ کے بعد اصل نبی تو نہیں، کسی تابع کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ تو حضور نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، شمع بزم خدا، تاجدار حلتا، امام نیر برج سخا، امام الاولیاء، سرتاج الاصفیاء، علی المرتضیٰ، شیر خدا کو محمد عربی نے مخاطب کر کے فرمایا، اما ترضیٰ، اے علی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو، ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن اے علی یاد رکھنا ولا نبی بعدی، مقام تیرا بڑا ہے لیکن میرے بعد اللہ نے کوئی نبی بھیجنا ہی نہیں۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو مولا علی نبی بن کے آتے، حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر نبی بنتے، جن کے لیے نبی نے خود فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق نبی بن کے آتے۔ حضور نبی کریم نے اپنے سگے بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا لو عاشا ابراہیم لکان صدیقا نبیہ، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1511 ہے اور بخاری شریف 6194 ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد حضرت ابراہیم میرا بیٹا، اگر اللہ اس کو زندہ رکھتا تو یہ صدیق نبی بنتا۔ یا اللہ پھر حضرت ابراہیم کو تو نے بلا کیوں لیا، موت کیوں دے دی، وصال کیوں دے دیا؟ فرمایا آمنہ کے لال تھا آخری نبی، پیغمبر کو بیٹے ضرور دیے کہ کافر یہ نہ کہیں کہ نبی کو بیٹا اولاد نرینہ نہیں ملے، کافر میرے نبی کے بارے میں عیب نہ گنے، لیکن حضور کی ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کیا، چاہے ابراہیم کو نبی کی گود سے ہی اٹھانا پڑا، نبی کی گود سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے موت اس لیے دے دی کہ رب محمد عربی کے بعد نبی بھیجنا ہی نہیں چاہتا۔ پتہ چلا کہ ختم نبوت کے لیے مصطفیٰ نے اپنے سگے بیٹے لٹا لیے۔ ختم نبوت اتنا اہم مضمون ہے، اس کے لیے مصطفیٰ نے اپنے سگے بیٹے لٹا دیے۔ اور حضور کی ایک حدیث پاک ہے جو کہ صحیح مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 4773، اور یہی حدیث پاک بخاری شریف میں 3455 پر ہے۔ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کل ما حلق نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکسرون قالوا فما تامرنا
یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جب اس دنیا سے وفات پاتے تو ان کے بعد نبی آتے، میری وفات کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میری وفات کے بعد میرے خلفاء ہوں گے جو میری شریعت کو لے کر چلیں گے۔ تو جن ہستیوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا، جو قریشی بھی تھے، جو عربی بھی تھے، جو قبیلہ بنی مدر میں تھے، جو عرب میں تھے، جو فضیلت والے تھے، ان کو تو نبی نہیں بنایا، تو کیا اللہ نے بنی اسرائیل کا وہ سارا سلسلہ چھوڑ کے قادیان میں کسی مغل کو نبی بنانا تھا؟ پھر کچھ نہ کچھ تو اس میں کوئی نبوت کا کی مطابقت کی کوئی نشانی ہوتی، کوئی نور ہوتا جو مصطفیٰ کریم کی اتباع میں کامل ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں انعام دیتا ہوں۔ کون سا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محمد عربی کی غلامی میں جو کامل ہو گیا، رب کا محبوب بن گیا، وہ محبوب بنتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کے اندر نبوت کی سنت کو زندہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، آج تو شوگر کا علاج ہے نا، انسولین آ گئی، گولیاں آ گئیں، آج سے 100 سال پہلے شوگر کا علاج نہیں تھا۔ اور مرزا صاحب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھے ایک دن میں 100 مرتبہ حاجت ہوتی ہے، تو جو مرزا دن میں 100 مرتبہ پیشاب کرے وہ نبی کی کون سی سنت پہ عمل کرے گا؟ جو مرزا ذیابیطس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے قابل نہیں، نماز کے قابل نہیں، تہجد کے قابل نہیں، وہ مرزا جو کسی عمل کے قابل نہیں، وہ تو ایک عام مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ نبوت تو بڑے درجے کی بات ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس نبوت کا مقابلہ جب اس نے کیا تو اللہ نے ذلیل کیسے کیا؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ حضرت صاحب، بیوی کہہ رہی ہے اپنے خامن مرزا کے بارے میں کہ حضرت صاحب کو آخری دن میں پہلی دفعہ حاجت ہوئی، پیشاب کی، اٹھے، دوسری دفعہ ہوئی، تیسری دفعہ جب ہوئی تو اس قابل نہ رہے، جب چوتھی دفعہ حاجت ہوئی تو حضرت صاحب نے پخانہ بستر پہ کر دیا، اور جب 5ویں دفعہ حاجت ہوئی تو اٹھنے کی کوشش کی تو ان کا سر چارپائی کی جو بائی ہے نا اس کے ساتھ لگا، بازو کے ساتھ سر لگا، تو منہ سے پخانہ جاری ہو گیا۔ جس کی موت پخانے میں، جس کی موت لیٹرین میں، ارے جو اللہ کا صرف ولی کامل ہوتا ہے، رب کائنات اس پہ بھی اپنی رضامندی کی بارشیں نازل فرما دیتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ کرنا تھا تو غوث پاک نے تو نہیں کیا، اتنے مقام لے کر داتا علی حجویری نے تو نہیں کیا، مولا کائنات نے تو نہیں کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر نے تو نہیں کیا، فاروق اعظم نے تو نہیں کیا۔ اگر ان صحابہ میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو سمجھو قیامت تک کوئی بھی بندہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو جھوٹا ہوگا۔ علماء کافی موجود ہیں، میں نے تو صرف آپ کی خدمت میں اپنی حاضری لگوانی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔